السلام علیکم دوستو، جیسا کہ ہم بات کرتے آ رہے ہیں ہارٹ اٹیک اور دل کے امراض پہ، تو آج ہم بڑا ایک اہم بڑا امپورٹنٹ ٹاپک لے کے آ رہے ہیں۔ وہ ہے کہ دل کے اٹیک یا انجائنا کے جو مریض ہیں وہ اپنی خوراک میں کیا استعمال کریں اور کیا نہ استعمال کریں۔ اکثر جب ہمارے پاس پیشنٹ داخل ہوتے ہیں ہاسپٹل میں یا اکثر کلینک پہ جب ہمارے پاس تشخیص ان کی ہوتی ہے کہ آپ کو دل کا مرض ہے، تو وہ سب سے پہلے جو ان کی تشویش ہوتی ہے، جو سب سے پہلے جب ان کا سوال ہوتا ہے وہ کھانے پینے کے حوالے سے ہوتا ہے۔ تو آج ہم اس پہ بات کریں گے۔ تو سب سے پہلی چیز جو میں آپ کو بتاؤں خوراک کے حوالے سے دل کے مریضوں کو، وہ یہ ہے کہ وہ اپنی خوراک کا جو پورشن ہے، یعنی جو اپنی خوراک ہے وہ ویسے ہی پہلے سے تھوڑی کم کر دیں۔ اس کی پوری سائنسی وجہ ہے کہ جب دل کا مریض خوراک زیادہ کھاتا ہے، زیادہ کھانا استعمال کرتا ہے، تو اس کے معدے کو خون کی سپلائی زیادہ جاتی ہے اور دل، دماغ اور باقی اعضاء کو جو خون کی سپلائی ہے وہ نسبتاً تھوڑی کم ہو جاتی ہے۔ تو اس کی وجہ سے اس کو دل کی بیماری کا، اس کی مرض کی شدت کا خدشہ تھوڑا سا بڑھ جاتا ہے۔ تو اس لیے ہم یہ ایڈوائز کرتے ہیں کہ سب سے پہلا کام جو آپ نے خوراک میں کرنا ہے وہ اپنی خوراک میں تھوڑی سی کمی لے کے آنی ہے۔ کمی سے مراد یہ بالکل بھی نہیں ہے کہ آپ نے بھوکا رہنا ہے، بلکہ آپ اپنی غذا کو زیادہ حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ یعنی اگر آپ دن میں 3 دفعہ کھانا کھا رہے ہیں تو میں یہ کہوں گا کہ آپ دن میں 4 دفعہ کھانا کھائیں، لیکن کسی ایک ٹائم پہ پیٹ بھر کے کھانا نہ کھائیں اور بغیر ضرورت بالکل کھانا نہ کھائیں۔ ہمیشہ تھوڑا سا بھوک رکھ کے کھانا چھوڑ دیں۔ یہ دل کے مریضوں کے لیے سب سے پہلی ایڈوائس ہوتی ہے ہماری۔ دوسرے نمبر پہ جو بہت ہی اچھی غذا سمجھی جاتی ہے دل کے امراض میں، وہ ہے ویجیٹیبلز اور فروٹس، یعنی سبزیاں اور پھل۔ سبزیاں اور پھل جو ہیں یہ وٹامنز سے بھرپور ہوتے ہیں اور اس میں دل کو طاقت دینے والی بہت سارے اجزاء شامل ہوتے ہیں، اور ان کے اندر کوئی فیٹ نہیں ہوتا، چکنائی نہیں ہوتی۔ اس لیے ہم یہ لوگوں کو ایڈوائز کرتے ہیں، ان کو یہ مشورہ دیتے ہیں کہ آپ زیادہ سے زیادہ پھل اور سبزیوں کا استعمال کریں۔ تیسرے نمبر پہ روٹی کی بات آتی ہے کہ آٹا کون سا استعمال کیا جائے۔ تو جو ہمارے ہاں ایک آٹا وہ ہے جو چکی سے ہم ڈائریکٹلی حاصل کرتے ہیں، یعنی گندم کو چکی پہ لے جاتے ہیں، اس کا آٹا جو بنوا کے لے کے آتے ہیں، جس میں سے میدا یا باقی چیزیں جو ہیں وہ کوئی چیز بھی جس میں سے نکالی نہیں ہوتی، تو اسے ہم ویسے ہول گرین جو ہے فلور کہتے ہیں، ہول گرین فلور کہتے ہیں، یعنی جس میں سے کوئی چیز آپ نے نکالی نہیں ہوئی، وہ گندم کا جو خالص آٹا ہے وہی آپ تک پہنچ رہا ہے۔ وہ آٹا بیسٹ ہوتا ہے دل کے امراض میں روٹی بنانے کے حوالے سے۔ جو آٹا دوسرا ملز وغیرہ سے آتا ہے اس میں کافی فورٹیفیکیشن کی ہوتی ہے، یعنی اس میں کچھ چیزیں نکالی ہوتی ہیں، کچھ ڈالی ہوتی ہیں، تو وہ ہول گرین فوڈ یا ہول گرین فلور جو ہے وہ نہیں ہوتا۔ تو ہم یہ مشورہ دیتے ہیں دل کے مریضوں کو کہ آپ جو خالصتاً جو چکی کا آٹا ہے یا جو ہول گرین آٹا ہے، کسی کمپنی کا بھی ہو سکتا ہے، وہ استعمال کریں جس میں سے کوئی چیز نکالی یا ڈالی نہیں گئی۔ چوتھے نمبر پہ ہم بات کریں گے فیٹس کی، چکنائی کی۔ چکنائی کے حوالے سے ہم یہ مشورہ دیتے ہیں کہ آپ کی خوراک کے اندر 10% سے زیادہ سیچوریٹڈ فیٹس نہیں ہونے چاہیے۔ سیچوریٹڈ فیٹس کیا ہیں اس پہ ہم انشاءاللہ اپنی اگلی ویڈیو میں تفصیل سے بات کریں گے۔ تو ویسے میں آپ کو بتا دوں کہ جتنی بھی اشیاء آپ کہیں سے بھی خریدتے ہیں جن کے اندر فیٹ ہوتا ہے، تو اس کے اوپر اس کی مقدار عام طور پر لکھی ہوتی ہے، اس کے اوپر پرنٹ ہوتی ہے کہ اس میں سیچوریٹڈ فیٹس کتنے % ہیں۔ تو آپ ہمیشہ جب بھی کوئی چیز کہیں سے خریدیں تو اس کے اوپر ایک نظر ضرور مار لیں کہ اس کے اندر سیچوریٹڈ فیٹ جو ہے اس کی مقدار 10% سے کم ہے۔ وہ آپ کی ساری خوراک کے اندر، دن کی پوری خوراک کے اندر 10% سے کم آپ کی خوراک میں سیچوریٹڈ فیٹس ہونے چاہیے۔ فیٹس کے حوالے سے جو سب سے بڑا پرہیز ہوتا ہے وہ گھی کا ہوتا ہے۔
تو آپ نے گھی بالکل استعمال نہیں کرنا، گھر میں آئل استعمال کرنا ہے۔ آئل آپ کوئی بھی جو آپ کو اچھا لگے، جو اس کا ٹیسٹ آپ کو اچھا لگے وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ ویسے اولیو آئل جو ہے وہ تمام آئلز کے اندر بیسٹ سمجھا جاتا ہے دل کے امراض میں۔ 5ویں نمبر پہ ہم بات کریں گے میٹ پہ، گوشت پہ۔ دوستو گوشت جو ہے اس میں بڑا گوشت اور چھوٹا گوشت، یہ آپ کوشش کریں کہ بالکل استعمال نہ کریں، کیونکہ ان کے اندر فیٹ کا جو کنٹینٹ ہے، فیٹ جو ہے وہ کافی زیادہ ہوتا ہے۔ اسے ہم ریڈ میٹ بھی کہتے ہیں۔ تو ریڈ میٹ یعنی سرخ گوشت جو ہے وہ اس میں دل کے امراض میں منع ہوتا ہے۔ پولٹری یعنی کہ مرغی کا گوشت، دیسی یا پولٹری یعنی دیسی یا ولایتی مرغی کا گوشت، وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ فش جو ہے وہ اچھے طریقے سے، سادہ طریقے سے بنی ہوئی شوربے والی، وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ پروٹین میں آگے اگر ہم بات کریں تو دودھ اور دہی جو ہے اس کو آپ بلائی اتار کے، جسے ہم سکم ملک کہتے ہیں، سکم ملک جو ہے جس میں سے آپ نے بلائی اتاری ہوتی ہے، وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ دہی بھی آپ بلائی کے بغیر استعمال کر سکتے ہیں۔ انڈا جو ہے وہ آپ زردی کے سمیت بھی کھانا چاہیں تو کھا سکتے ہیں، زردی بغیر خالی ایگ وائٹ کھانا چاہیں تو وہ بھی کھا سکتے ہیں۔ اس کے بعد 6 نمبر پہ ہم بات کریں تو وہ ہے نمک کی۔ نمک جو ہے وہ ایک دل کے مریض کے اندر 2000 ملی گرام یعنی 2 گرام سے زیادہ الاؤڈ نہیں ہوتا، 2 گرام سے کم نمک کھانا ہوتا ہے۔ زیادہ نمک کے استعمال سے پھر آپ کا بلڈ پریشر بڑھے گا اور اس سے دل کے اوپر پریشر بنتا ہے اور دل کے امراض جو ہیں وہ مزید شدت اختیار کر سکتے ہیں۔ 7ویں نمبر پہ جو ہمارے ہاں بہت زیادہ تیزی کے ساتھ رجحان جو ہے وہ بن رہا ہے وہ ہے بیکری آئٹمز کا۔ بیکری آئٹمز جو ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں کہ ہم بالکل اس کو منع کرتے ہیں۔ اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ بیکری کی جتنی آئٹمز ہیں ان سب کے اندر پروسیسڈ میٹ ہوتا ہے۔ پروسیسڈ میٹ کیا ہے کہ گوشت جو ہے اس کو مختلف طریقوں سے اس کے اندر چیزیں ڈالی جاتی ہیں، نکالی جاتی ہیں، اور خاص طور پر ان کے اندر چکنائی کا جو مقدار ہے وہ بہت زیادہ ان کے اندر گئی ہوتی ہے، اور دوسرا اس کے اندر جو نمک کا استعمال ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے، خاص طور پر میٹھے سوڈے کی شکل میں۔ میٹھا سوڈا جو ہے اس کے اندر سوڈیم موجود ہے، تو سوڈیم سے ہم نے بچنا ہوتا ہے۔ دل کے امراض میں، بلڈ پریشر کے امراض میں ہم نے سوڈیم سے ذرا اجتناب کرنا ہوتا ہے، اس لیے ہم نمک بھی منع کرتے ہیں۔ تو جو بیکری آئٹمز ہیں ان کے تقریباً ہر آئٹم کے اندر میٹھا سوڈا جو ہے وہ موجود ہوتا ہے، اور دوسرا جو گوشت اس میں استعمال کیا جاتا ہے وہ کافی پروسیسڈ فارم میں ہوتا ہے، جس کے اندر بہت سارے مسالہ جات اور بہت زیادہ مقدار میں فیٹ موجود ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہم بیکری آئٹمز جو ہیں ان سے اجتناب کا مشورہ دیتے ہیں۔ آخری چیز یہ تو ہو گئی دوستو جو 7 میں نے چیزیں بتائیں کہ اگر ہم خلاصتاً بیان کریں تو آپ نے اپنی خوراک جو ہے اوورال کم کرنی ہے، اپنے فروٹس اور ویجیٹیبلز جو ہیں، پھل اور سبزیوں کا استعمال کرنا ہے، خالص چکی کا آٹا استعمال کرنا ہے جس میں سے کوئی چیز نکالی نہ ہو، خوراک کے فیٹ کے اندر آپ کا 10% سے کم سیچوریٹڈ فیٹس ہونے چاہیے، پولٹری آپ نے استعمال کرنی ہے، فش استعمال کرنی ہے، اور ایگ استعمال کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے دودھ دہی ملائی کے بغیر استعمال کرنا ہے، اور نمک کم استعمال کرنا ہے، اور بیکری آئٹمز بالکل استعمال نہیں کرنے۔ یہ تو خلاصہ ہو گیا جو ہم نے آج بات کی۔ آخر میں میں ایک بڑی اہم بات کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ اکثر لوگ اپنے ان کھانے پینے کے رجحانات کے ساتھ بہت زیادہ سختی کے ساتھ جڑ جاتے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے کہ کبھی کوئی موقع ہو تو آپ جو ہے وہ بالکل ہی ان چیزوں سے ہمیشہ کے لیے اور سال کے 365 دن اور دن کے 24 گھنٹے آپ ان سے بالکل قطع تعلق آپ کہہ سکتے ہیں کر لیں ان فوڈ آئٹمز کے ساتھ، تو ایسا نہیں ہے۔ تو ہم اکثر یہ کہتے ہیں کہ کبھی کبھار آپ تھوڑی بہت بد پرہیزی کر سکتے ہیں، اس کو ہم اکثر نام دیتے ہیں جی آپ اپنے آپ کو کبھی کبھی ٹریٹ دے سکتے ہیں، کبھی کبھی آپ اوکیجنل ٹریٹ جو ہے، کبھی کبھی آپ اپنی دعوت کر سکتے ہیں۔ کبھی کبھار اس میں اگر بد پرہیزی ہو بھی جاتی ہے کسی خاص موقع پہ تو وہ اس سے آپ کا دل کا مرض جو ہے وہ اتنا زیادہ خراب نہیں ہوتا۔ تو آگے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم سیچوریٹڈ فیٹس پہ بات کریں گے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔